بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے کہ ماشاءاللہ آپ جیسے باصلاحیت، تجربہ کار اور اخلاص والے احباب الحمدللہ جمع ہیں، اور 1.5 سے 2 مہینے سے الحمدللہ یہ مشاورت چل رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس سے جو بنیاد بن رہی ہے، اس بنیاد پہ جو تعمیرات کھڑی ہوں گی وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ فضل و کرم ہوگا۔ تو ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اس پہ کافی کل بھی سارے دن اس پہ بحث ہوتی رہی، مشاورت بھی ہوتی رہی۔ سب کے مشورے سے جس بات پہ ہمارا اتفاق ہوا وہ ایک ہمیں وہ نیت کرنی چاہیے جو ہمیشہ رہے، کسی بھی مرحلے پہ اس میں وقفہ نہ آئے، اور ہمیں اپنا ویژن ایسا بنانا چاہیے جس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا پڑے، جو فرد کے لیے بھی ہو، معاشرے کے لیے بھی ہو، ریاست کے لیے بھی ہو، قومی سطح پر بھی ہو، بین الاقوامی سطح پر بھی ہو، ہماری دین کے لیے بھی ہو اور دنیا کے لیے بھی ہو، اس میں بچوں کے لیے بھی ہو، خواتین کے لیے بھی ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، اور غیر مسلموں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی ہو۔ اس میں تو ایسی چیز اگر متعین کریں کہ کسی مرحلے پہ ہمیں چھٹی نہیں ملے گی، اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اس مقصد کے لیے آئے تو پورا ہو گیا، اب کیا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ یہ طے ہوا کہ ہماری جو وجہ تاسیس ہے، جسے وجہ تخلیق کہا گیا تھا، کہ اس ادارے کی وجہ تخلیق یا وجہ قیام یا وجہ تاسیس کیا ہونی چاہیے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں بنیادی طور پہ، کہ 7 الفاظ کا وہ مجموعہ ہے، اور وہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ادارے کو اس لیے بنا رہے ہیں، اس کی وجہ تاسیس کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، رضا الہی کے لیے، تعلیم، تربیت، دعوت اور خدمت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں رضا الہی جو ہر چیز کی منتہا ہے، جنت میں جو سب سے بڑی چیز ملے گی، جب لوگوں کو حور و قصور بھی مل جائیں گے، سب کچھ ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور مانگو ہم سے، کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے اس سے بڑھ کر کیا چیز ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بڑھ کر اور بھی چیز ہے۔ فرمایا کہ اب میں تم سے راضی ہوں، فلا اسخط بعد ابدا، آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز وہ اللہ کی رضا ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے اپنے تعلق کے لیے اور قرب الہی کے جتنے بھی درجات مقرر کیے ہیں، سب سے بڑی چیز رضا برخص، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اللہ کو راضی کرنا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے، ہمارا جو کام ہے، خدمت ہے، وہ ہمہ جہتی ہوگا، پوری امت مسلمہ کے لیے ہوگا، یا کسی مخصوص شعبے میں ہم کام کریں گے۔ تو اس میں یہ جو 4 شعبے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یہ مقاصد بعثت ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو تعلیم آ گئی، اس تعلیم میں تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی، دینی تعلیم بھی شامل ہو جائے گی، علوم وحی، علوم نبوت، اور جتنی بھی دنیوی تعلیم وہ بھی سب شامل ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کی تعلیم دی ہے، منجنیق سیکھنے کی آپ نے تعلیم دی، بھیجا صحابہ کرام کو، اور جا کر وہ شام سے منجنیق سیکھ کر آئے۔ زید بن ثابت سے فرمایا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، یہ بھی تعلیم ہوگی۔ کافروں سے جو قیدی آئے تھے ان سے یہ کہا یا 400 درہم دے دو، بدر کے قیدیوں سے 400 درہم دے دو، یا انصار کے 10 بچوں کو تعلیم دے دو۔ وہ کون سی تعلیم تھی؟ قرآن حدیث کو تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو لڑنے کے لیے آئے تھے قرآن حدیث، تو یہ بھی تو تعلیم تھی۔ تو یہ تعلیم میں دونوں چیزیں ہم شامل ہو جائیں گی، وہ تعلیم جس کا براہ راست علوم نبوت، علوم وحی سے تعلق ہے، اور وہ تعلیم جس کا تعلق ہمارے ریاست کے ساتھ ہے، ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے، ہماری دنیوی ضرورتوں کے ساتھ ہے، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، عصری تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی۔ اور تعلیم کا شعبہ اتنا بڑا ہے کہ کسی مرحلے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تعلیم نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تو بس وہ کر لیا۔ اور آج اس دنیا میں تو اتنا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ آپ گریجویشن کر لیں، پھر آگے ماسٹر کر لیں، پھر ایم فل کر لیں، پھر پی ایچ ڈی کی بھی کھال اتاری جا رہی ہے، اور کیسے کیسے کورسز ہو رہے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہمیشہ ہے۔ اس طریقے سے تربیت ہے، دوسرا لفظ ہے تربیت کا، یہ یزکیہم ہے، جو تزکیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ ہر سطح پہ آپ جا سکتے ہیں۔ انفرادی سطح پر آپ کی اصلاح کیسے ہوگی، تربیت کیسے ہوگی، تزکیہ کیسے ہوگا، اجتماعی طور پر کیسے ہوگا۔ تو یہ تزکیہ کا لفظ اور تربیت کا لفظ اتنا بڑا ہے کہ اس میں بھی وسعت ہے۔ کسی مرحلے پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب میں اتنا کامل اور مکمل ہو گیا ہوں کہ اب مجھے تزکیہ کی ضرورت نہیں ہے، یا سارے لوگ اتنے مزکہ اور پاک صاف ہو گئے ہیں کہ اب تزکیہ اور اخلاق کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس۔ اس لیے دعوت کا شعبہ ہے، دعوت کا لفظ ایسا لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اسی کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو دعوت ہے، ھذی سبیلی ادعو الی اللہ۔ تو اس دعوت کے جتنے بھی اسالیب ہو سکتے ہیں، جتنے آلات اور اسباب ہو سکتے ہیں، جتنے اس کے
طریقہ کار ہو سکتے ہیں، جو اس کے لیے زبانوں کی ضرورت ہوگی اور جو اس کے لیے معلومات کی ضرورت ہوگی، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو اس میں جو تبلیغی جماعت ہے وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو درس قرآن ہو رہا ہے، مختلف دینی جماعتیں، وہ سب اس میں دعوت کے لیے ویسا عام ہے کہ کسی ایک چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تو اس میں وسعت بہت ہے، سیکھنے کے لحاظ سے بھی، سکھانے کے لحاظ سے بھی، سمجھانے کے لحاظ سے بھی، اور پھر دعوت کے جو علوم ہوں گے جو اس سے مربوط ہوں گے وہ سب آ جائیں گے اس میں۔ چوتھی چیز ہے خدمت، سروسز، خدمات، وہ آپ اس میں سب چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، جتنی آپ کے حلال کے حوالے سے خدمات ہیں، SCS کی خدمات ہیں، لوگوں کو آپ تربیت سکھانا چاہ رہے ہیں، یا جتنی بھی رفاہی خدمات ہیں، سب کچھ شامل ہو جائیں گی اس میں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو 4 الفاظ ہیں یہ مقاصد بعثت کو بھی پورا کرتے ہیں اور ہماری ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اور ان میں وسعت اتنی ہے کہ جب اس ڈاکومنٹ کی ہم تفصیل لکھیں گے، اس کی جب تشریح لکھیں گے، تو جس کے دل میں جو کچھ تمنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی کام کروں، انشاءاللہ اس میں موجود ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہے، اس میں ہر چیز آئے گی، اس میں جہاد بھی آ جائے گا۔ بعض لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، قتال کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی ذمہ تو تعلیم ہے، آپ جہاد کی تعلیم دیں۔ امام جساس رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پورا باب قائم کیا ہے کہ جہاد افضل ہے، یہ جہاد کی تعلیم دینا افضل ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جہاد سے زیادہ تعلیم میں جہاد افضل ہے۔ مستقل لکھا ہے کہ قتال سے قتال کی تعلیم دینا افضل ہے۔ ایک تو سپاہی لوگ لڑتے ہیں نا، اور ایک پیچھے جو ٹریننگ دیتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، جو 3 سال وار پڑھائی جاتی ہے، جنگ کیسے ہوتی ہے، وہ بڑی چیز ہوتی ہے پوری۔ تو اس کی جو تعلیم ہے اور اس کی جو دعوت ہے، اور ہم کس کو دعوت دیں گے؟ فوج کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ تم اپنی جانوں پہ کھیل جاؤ اس ملک کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ عوام کو ہم یہ دعوت دیں گے کہ اپنے اچھے لوگ وہاں بھیجو، فوج کے لیے تیار کرو، تاکہ فوج میں اچھا ٹیلنٹ جائے، اچھے لوگ وہاں جائیں پڑھنے کے لیے۔ اس میں ہماری دعوت کا یہ ہوگا کہ ہم عوام کو اتنا تیار کریں گے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان یہ سپر پاور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، اور حقیقت اس وقت میں بھی بڑی طاقت ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ جو کہتے ہیں دنیا میں پاکستان کی فوج پہلے نمبر پر ہے، ISI پہلے نمبر پر ہے، اور کہتے ہیں ہماری فوج تو مغرب کی بنائی ہوئی ہے، برٹش کی بنائی ہوئی ہے، تو برطانیہ نے فوج اپنی کیوں نہیں بنا لی اتنی اچھی؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا۔ وہ تو ان کی تو رال ٹپکتی ہے جب پاکستان کی فوج کی اس کو چیزوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو ہم عوام کو ہم اس بات کی ترغیب دیں گے کہ فوج کے اندر اچھے لوگ جائیں، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان کا بجٹ بڑھانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کا ماتھے کا بھی بوسہ لیا اور ہاتھ بھی چومے میں نے اس کے۔ تو اگر ہم صحیح معنی میں محنت کریں تو ایک مجاہد کی کتنی قدر ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ یہ فوجی ہی مجاہد ہیں، اور ان کو ہم کیوں مجاہد نہیں سمجھتے ہیں؟ تو ہم اس بات کی ترغیب بھی دیں گے، ہم اس بات کی دعوت بھی دیں گے، اور فوج کو ہم تعلیم بھی دیں گے، ان کو ورکشاپ بھی کروائیں گے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا ذمہ داری ہے، اور جنگ کے کیا اصول و ضوابط ہیں، جہاد کے کیا احکام ہیں۔ تو تعلیم بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جہاد کی تعلیم، یہ جہاد کی تعلیم ہے کہ ہر آدمی پھر اپنی جان پہ کھیل جائے، اس کی بھی تعلیم دیں گے اگر اس کا وقت آیا۔ لیکن اس کا وقت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ وقت کب ہوتا ہے؟ وہ جب ہوتا ہے جب کہ کفار مسلمانوں کے ملک پہ حملہ کر دیں اور مسلمانوں کے پاس کوئی دفاع کا کوئی سسٹم نہ ہو، نظام نہ ہو، پھر ہر آدمی جیسے بن پڑتا ہے اپنے دفاع کرے اس کا۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی وسعت ہے ان 4 الفاظ میں کہ آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی، اور ساری آپ کی چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہوں۔ تو 5 لفظ ہو گئے۔ 6واں لفظ انسانوں کو، اس میں کہ انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا۔ تو یہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو خطاب فرمایا، اس میں آپ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں کہ ہم تو انسانوں کے بھلا کر رہے ہیں، ہم تو انسانوں کو بندگی میں لے کر آنا چاہتے ہیں، تو آپ انسانیت کو مخاطب کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں مناظر اسلام، تو مناظر اسلام کا مطلب ہے کہ حیات ممات کا مسئلہ ہوگا، یا کہ ہمارے آپس کے جو مسائل ہوتے ہیں اہل حدیثوں سے مسئلہ ہوگا، کوئی رفع دین کا مسئلہ ہوگا، اس کو مناظر اسلام ہم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ مناظر اسلام نہیں، وہ تو اس خاص مسئلے کا مناظر ہے۔ مناظر اسلام وہ ہے جو اسلام کی دعوت دے، جو اسلام پر بحث کرے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ مناظر اسلام ہے، اور حمید اللہ صاحب کا نام تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب وہ مناظر اسلام تھے۔ تو آج ہم اگر مناظر اسلام کے لفظ کو ہم صحیح سمجھ لیں اور ہم اس دعوت کو عام کریں، اور جامع رشید اپنے لیے اس کو ایک وہ مشن بنا لے، آپ یقین کریں کہ آپ اپنے مشن میں لکھ سکتے ہیں کہ 25 سال میں اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہم تو کام ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر۔ اگر مولانا کلیم صدیقی صاحب جو عالم بھی نہیں ہے، گریجویٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں میٹرک پاس ہوں،
میں 11ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، مجھے عالم دین بننے کا شوق ہوا، میں ندوہ میں چلا گیا دارالعلوم میں، تو میں 2 مہینے پڑھا، اور 2 مہینے کے بعد مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ نے میری تشکیل کر دی کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، تم کوئی علاقہ تھا وہاں، کہتا میں اس سے بھی رہ گیا گریجویشن سے بھی، اور عالمی میں نہیں بن سکا۔ اس کے بعد سے مسلسل میں اسی کام پہ لگا ہوا ہوں، اور اب تک ان کے ہاتھ پہ 1,25,000 ہندو مسلمان ہو چکے، ایک شخص کے ہاتھ پہ 1,25,000 لوگ۔ اور ڈاکٹر عبد الرحمان سمیت جو ایک ڈاکٹر تھے، عالم نہیں تھے، وہ کویت کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے افریقہ میں جا کر کام شروع کیا، 11 ملین لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پہ، تاریخ کی بہت بڑی بات ہے، 11 ملین، اور پورا اس کے ثبوت موجود ہیں اس میں۔ تو اگر ایک آدمی 11 ملین لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہے، اور ایک ان پڑھ آدمی جو عالم بھی دین بھی نہیں ہے، گریجویٹ بھی نہیں ہے، وہ 1,25,000 ہندوؤں کو مسلمان کر سکتا ہے، اور وہ موجود ہے، اور ہماری بار بار اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اور یوسف ارشد جو ایک پادری تھا جس نے 2007 میں اسلام قبول کیا، 2011 میں اس کا انٹرویو ہوا ایک عرب چینل سے، وہ میں نے سنا، وہ تو انگلش میں ہے لیکن نیچے اس کا ترجمہ چل رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اب تک کتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس نے کہا کہ 25,000 لوگ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں، ایک شخص کے ہاتھ پہ، اور وہ کلمہ صحیح نہیں پڑھتا ہے، ابھی بھی اس بیچارے کا کلمہ صحیح نہیں ہے، اشہد ان لا الہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھایا نا، 1,250 لوگ ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے، 1,250 لوگ ایک ہی نشست میں، وہ پوری ویڈیو موجود ہے، اس کا آپ دیکھیں۔ تو دنیا تو پیاسی ہے، آپ جب اس اخلاق کو لے کر آپ جائیں گے تو انسانوں کے لیے وہ آپ پیغام لے کر جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور آپ ان کو سمجھائیں کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خاکے شائع کرتے ہو، وہ تو سب کے رسول ہے، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، وہ تمہارے بھی رسول ہیں، رسول اللہ تو سب کے، انی رسول اللہ علیکم جمیعاً کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس پہ ہم کام کریں گے تو اتنا بڑا ہمارے سامنے ایک میدان کھلے گا۔ مولانا احمد عفنان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہاں اندرون سندھ میں کام شروع کیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ان کی محنت سے 2-2.5 ہزار خاندان مسلمان ہو گئے، 2-2.5 ہزار خاندان مسلمان ہو گئے وہاں، تو اتنا بڑا دروازہ آپ کے سامنے کھلے گا۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے سے پچھلے سال ایک جو جاپانی وفد آیا تھا، ان سے ہم نے بات کی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پر ہمارے اتنے بڑے احسانات ہیں کہ ہر چیز آپ کی بنائی، گاڑی ہم آپ کی استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، یہ روشنی ہے، بلب ہے، ہر چیز ہماری جسم کا ایک ایک رواں آپ کا ممنون ہے، تو ہم آپ کا یہ بدلہ نہیں دے سکتے، احسان اس احسان کا بدلہ، لیکن ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ اسلام کی نعمت ہے، اسلام کی دولت ہے۔ اگر یہ لوگ ہم اس پہ باقاعدہ مشن بنا کر کام کریں اور جامع رشید اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، تو جتنا بڑا سلسلہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ سے بڑی خدمت ہوگی۔ تو انسانوں کو لحاظ سے اسی طریقے سے جو آخری لفظ ہے ابدیت، بندگی میں لانا، ابدیت تو ہر چیز، اصل چیز تو ابدیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی چیز تو ابدیت ملی ہے، جس پہ آپ کو آگے ترقیاں ملی ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو وجہ تاسیس ہے، جو ہمارا مشن ہے یا جو ویژن ہے آپ اس کو کہہ لیں، جو یہ ایسا ہے کہ وجہ تاسیس بھی یہی ہے اور ہمارے ویژن بھی یہی ہے، اس کو ہم سارے لوگ مل کے پکڑ لیں، اپنی ساری توانائیاں، سارے وسائل ہم اکٹھے کر لیں، تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے اس معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں کی بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہاں لوگ بھیج سکتے ہیں، ہم فوج کے اندر بھی اصلاحات کر سکتے ہیں، ان کی ذہن سازی بھی کر سکتے ہیں، ان کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں میڈیا کے اندر بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ دعوت کا اتنا بڑا میدان ہے، میڈیا تو بہت بڑی ذریعہ ہے نا دعوت کا۔ تو یہ ایک ایسا مشن ہو سکتا ہے جس پہ سب کو میں سمجھتا ہوں نہ صرف اکٹھا ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے لیے جان دینا پڑے تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اس قربانی پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ہمارے لیے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو میں اسی پر اکتفا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پہ آپ سب حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس محنت اور مشق سے ہم یہاں تک پہنچے، انشاءاللہ یہ بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔